السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں جی پاکستان ویڈیوز۔ آج ہے 10 اگست 2025۔ نئی خبریں، نئے واقعات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج دو معاملات پہ بات کروں گا۔ پہلا واقعہ تو ہے کراچی کا، ایک افسوسناک واقعہ ہے۔ افسوسناک خبر ہے کہ کراچی میں ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جہاں بحق ہو گئے ہیں اور والد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ رکنے میں نہیں آ رہا، اور یہ اس پہ ہم اتنی بات کر چکے ہیں، میڈیا اتنا اس پہ جو ہے وہ شور مچا چکا ہے، اتنی دفعہ جو ہے وہ انتظامیہ کو ہلایا جلایا گیا، انتظامیہ نے اور سی ایم نے، کابینہ نے اس پہ کافی ریگولیشنز بھی کی تھی بہت سارے، جس میں قوانین بنائے گئے تھے، ان کی رفتار سیٹ کی گئی تھی، ان کی ٹائمنگ سیٹ کی گئی تھی۔ لیکن اب تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی۔ سب کو اس میں اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا، عوام کو بھی اس میں اپنی رسپانسبلٹی کا، اپنی ذمہ داری کا جو ہے وہ احساس کرنا ہوگا، کیونکہ کئی حادثات صرف جو ہے وہ ڈرائیوروں کی غفلت سے نہیں ہوتے، بلکہ جو گاڑیوں کے نیچے لوگ آ جاتے ہیں، جو گاڑیاں جن پہ چڑھ جاتی ہیں، تو اس میں اور بھی عوامل ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ اس واقعے کی تفصیل کیا ہے، لیکن جو سامنے آئی خبر اس کے مطابق کراچی کے علاقے فیڈرل بی ایریا راشد مناس روڈ پر ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی جاں بحق اور والد زخمی ہو گئے۔ موقع پر موجود شہریوں نے ڈمپروں کو آگ لگا دی۔ اب ظاہر ہے یہ ریئیکشن تو ہوگا، عوام تو پھر غصے میں آئے گی، اور وہ یہ کرتی ہے، وہ کرتی آئی ہے۔ جاں بحق افراد میں 22 سال کی ماہنور، 14 سال کا علی رضا شامل ہیں۔ زخمی شخص اور لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد شہری مشتعل ہو گئے، اور شہریوں نے ڈمپر ڈرائیور پر تشدد کے بعد 7 ڈمپروں کو آگ لگا دی۔ اب خیر یہ تو زیادتی ہے کہ جس ڈمپر سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کو جلایا ہے، وہ تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ وہ بھی قانون تو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، اس کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ڈمپر بھی ظاہر ہے کہ اس کا مالک کوئی اور ہوتا ہے، اس کی ڈرائیور کی غلطی سے اگر ہوا ہے تو مالک کا کیا قصور ہے۔ لیکن بہرحال 7 ڈمپروں کو جلا دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ معاملہ بڑھ گیا اور لوگ آپے سے باہر ہو گئے، غصے میں انہوں نے سب کچھ کیا۔ ترجمان ریسکیو کا کہنا تھا کہ فائر فائٹروں نے ڈمپروں میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات کیے اور آگ پہ قابو پا لیا گیا، لیکن پولیس نے ڈمپر جلانے کے الزام میں 10 افراد کو گرفتار بھی کر لیا، جبکہ حادثے کے بعد راشد مناس روڈ کی ٹریفک بند کر دی گئی۔ ظاہر ہے اس وقت پھر حالات ایسے ہوں گے کہ کچھ عرصے کے لیے تو یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ ٹائم کے لیے۔ دوسری جانب ڈمپر ڈرائیور ایسوسی ایشن نے ڈمپروں کو جلانے پر سخت احتجاج کرتے ہوئے سپر ہائی وے سراب گوڈ سے سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی۔ روڈ بند ہونے سے ٹریفک جام اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ڈرائیورز نے نیشنل ہائی وے کو بھی بلاک کرنے کا اعلان کیا۔ صدر ڈمپر ایسوسی ایشن حاجی لیاقت محسود نے کہا ہے کہ 7 ڈمپر جلانے کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے ان کا تو یہ موقف رہے گا، کیونکہ وہ تو اپنے ڈمپر مالکان اور ان کی ایسوسی ایشن کا دفاع کریں گے، ان کا حق بھی ہے۔ لیکن جو واقعات ہوئے ہیں اب ان کی روک تھام کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے، اب اس واقعے کی مزید تفصیل جب سامنے آئے گی، اگر کوئی ویڈیو فوٹیج سامنے آئی تو پتہ چلے گا کیا ہوا۔ لیکن جو متاثرہ خاندان ہے اس کے ساتھ ہم تعزیت کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، اور جو بے غفلت اور اس میں جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے جس نے بھی یہ واقعہ کیا ہے، اگر ڈمپر کے ڈرائیور کا قصور ہے سراسر تو اس کے ساتھ رعایت نہیں ہونی چاہیے، اس کا لائسنس بھی ختم کریں، اس کو سزا بھی دیں جو بھی قانونی بنتی ہے، اور اس کو کٹہرے میں کھڑا کریں۔ اور جن لوگوں نے یہ بعد میں جلاؤ گھراؤ کیا ہے ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو ان کو گرفتار کیا پولیس نے، ٹھیک کیا، ظاہر کہ قانون تو آپ ہاتھ میں نہیں لے سکتے۔ تو واقعہ افسوسناک ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے مزید سخت ریگولیشن کرنی پڑے گی، ٹریفک کے نظام کو مزید چیک کرنا پڑے گا۔ دوسری جو بڑی خبر ہے وہ جو مجھے اٹریکٹ کر رہی تھی آج کی خبروں میں، وہ یہ تھی کہ ایرانی خاتون نے 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنے کا انکشاف کر دیا۔ اعتراف کیا بنیادی طور پہ اس نے کہ وہ 22 سال سے اس کام میں مصروف تھی اور 11 شوہروں کو اس نے قتل کیا، یعنی وہ شادی کرتی تھی اور اس کے بعد ان کی دولت ہتھیانے کے لیے ان کو مار دیتی تھی۔ اب یہ کیسے کیا اس نے؟ جو خبر ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ ایرانی خاتون نے 22 سال میں 11 شوہروں کو قتل کرنے کا ہولناک انکشاف اور اعتراف کیا ہے۔ ایران وائر کے مطابق کلثوم اکبری نامی خاتون، جو مقامی میڈیا میں بلیک وڈو کے نام سے مشہور ہے، اس پر الزام ہے کہ اس نے 22 برس کے دوران اپنے 11 شوہروں کو قتل کر کے ان کا مال اور جائیداد ہتھیا لی۔ اب اس کا طریقہ واردات کیا تھا، یہ میں خبر آگے جب پڑھوں گا تو آپ کو بھی حیرت ہوگی۔ استغاثہ کے مطابق یہ سلسلہ سال 2000 میں شروع ہوا۔ ملزمہ مبینہ طور پر ضعیف العمر مردوں کو نشانہ بناتی، ان سے شادی کرتی اور پھر ذیابیطس کی ادویات، محرکات اور بعض اوقات صنعتی الکحل کے ذریعے آہستہ آہستہ زہر دے کر مار دیتی۔ یعنی اس نے طریقہ یہ بنایا تھا کہ موت اس طرح ہو کہ طبعی موت لگے ڈاکٹر اور رشتہ داروں کو، اور ان کو یہی ہو کہ یہ بزرگ آدمی تھا اور یہ اپنی بیماریوں سے لڑتے لڑتے دنیا سے چلا گیا۔ عدالت میں بتایا گیا کہ
ملزمہ اپنے نشانات مٹانے میں ماہر تھی۔ زیادہ تر اموات عمر اور بیماری کے باعث طبعی موت لگتی تھیں، جس کے باعث وہ طویل عرصے تک شک سے بچی رہیں، یعنی ان پر کسی کو شک نہیں ہوا، اور اتنی شادیاں بھی کیں اور اتنے شوہر ان کے مرتے چلے گئے اور وہ خود بچتی رہیں، اور وہ ساری جائیداد دولت اس کو ملتی رہی۔ اس سلسلے کا آخری شکار 2023 میں عزیز اللہ بابئی تھا۔ بابئی کے بیٹے نے شبہ ظاہر کیا، پولیس کو تفتیش پر مجبور کیا، اور پولیس نے پھر سارا معاملہ کھنگالا، جس کے نتیجے میں کلثوم اکبری کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ایک دن تو شامت آنی تھی۔ تو کلثوم اکبری کو جب گرفتار کر لیا گیا تو عدالتی دستاویزات کے مطابق ملزمہ نے 11 مردوں کو قتل کرنے اور ایک کو قتل کی کوشش کرنے کا اعتراف کر لیا۔ اب استغاثہ کا کہنا ہے کہ وہ ہر قتل کی منصوبہ بندی انتہائی باریکی سے کرتی، اپنے شوہروں کی صحت پر نظر رکھتی اور پھر ایسے وقت پر وار کرتی کہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو یہ خبر مجھے تو ایسی لگی کہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، اور یہ اس طرح کے واقعات ویسے ہم عام طور پہ انڈیا کے گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے پڑھتے تھے کہ وہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، لیکن وہاں پہ خواتین سے زیادہ مردوں کا تھا کہ وہ شادیاں کرتے ہیں اور بیویوں کو مار دیتے ہیں، یا جہیز کی خاطر یا پیسوں کی خاطر اس طرح کی شادیاں کرتے ہیں۔ یا پھر ہم اس طرح کے جو ہے سیریل کلر کوئی پڑھتے تھے ناولوں میں کہ جو انگریز معاشروں میں یا کہیں یورپ میں یا کہیں امریکہ میں اس طرح کے واقعات ہوئے کہ سیریل کلر تھا کوئی جو شادیاں کر کے لوگوں کو مار دیتا تھا، یا بیوی تھی جو شادیاں کر کے مار دیتی تھی۔ یہ کسی ناول کی یا کسی فلم کی کہانی لگتی تھی، کسی کرائم سیریز کی کہانی لگتی تھی، لیکن اب آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسے لوگ ہیں، اور یہ کلثوم اکبری جو ہے اس کی زندہ مثال ہے کہ 22 سال میں 11 لوگوں کو اس نے شادی کر کے شوہر بنا کے ان کا قتل کر دیا، کسی کو ذیابیطس کی دوائیں دے کر، کسی کو الکحل دے کر، تو صنعتی الکحل جو ہوتا ہے وہ ملا کے آہستہ آہستہ ان کو مار دیا۔ تو یہ زہر ہی تھا نا، تو زہر دے دے کر ان کو مارتی رہی اور ان کی جائیدادوں پہ قبضہ کرتی رہی۔ تو اپنی سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ یا ضعیف العمر لوگوں کے ساتھ شادی کر لیتے تھے تاکہ وہ ان کی ویسی طبعی عمر کم لگتی ہے کہ وہ ویسی دنیا کو پیارے ہو جائیں گے۔ تو 11 لوگ جب دنیا سے چلے گئے تو جا کے یہ پکڑی گئی، وہ بھی ایک اور کو اس نے اعتراف کیا کہ ایک اور کو بھی اس نے مارنے کی کوشش کی تھی، یعنی 12 لوگوں کو ٹارگٹ کیا تھا، 11 میں وہ اپنا ہدف حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ 11 لوگوں کو اس نے اگلے جہان میں بھیج دیا اور ان کی چیزوں پہ جائیدادوں پہ قبضہ کر لیا، اور 12واں شخص اس سے بچ گیا، وہ اس کو بھی ٹھکانے لگانا چاہتی تھی، پلان کر لیا ہوا تھا، لیکن وہ شاید بچ گیا، اور ایک شخص کے بچے نے اس پہ شبہ کا اظہار کیا اور پولیس کو پھر تفتیش پر مجبور کر کے تو وہ یہاں تک کہانی لے آیا کہ یہ پکڑی گئی، اور نہ صرف پکڑی گئی کلثوم اکبری بلکہ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب اور کہانی کھلے گی اور اس کی خبریں آئیں گی کہ کون لوگ تھے، تو وہ کیا اس کو چھوڑیں گے یا وہ اس سے بدلہ لینا چاہیں گے، ان کی جو اولادیں ہوں گی، جو بہن بھائی ہوں گے۔ لیکن بہرحال اس طرح کا یہ واقعہ سامنے آیا ہے، تو دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں، اس طرح کے واقعات بھی کرتے ہیں۔ پتہ نہیں لالچ کس چیز کا نام ہے اور یہ کب ختم ہوتی ہے، ہرس و لالچ تو ختم ہی نہیں ہوتی۔ پیار محبت کا جھوٹا دلاسا دے کر شادیاں کر کے بھی لوگ جو ہے وہ قتل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے واقعات سے بچائے، ایسے لوگوں سے بچائے۔ ظاہر ہے کہ شادی ایک اچھا مقدس رشتہ ہے، نکاح کر کے آپ جیون ساتھی بنتے ہیں، اور اس کے بعد اگر آپ اس طرح کے ارادوں کے ساتھ آپ شادی کرتے ہیں کہ آپ نے اس بندے کو مار دینا ہے اور اس کی جائیداد اور اس کی دولت پہ قبضہ کر لینا ہے، تو اینڈ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ اب یہ جائیداد کہاں لے کر جائے گی کلثوم اکبری؟ جیل میں پڑی رہے گی، جائیداد تو اب سرکار ضبط کر لے گی، یا جن لوگوں کی ہوگی ان کے رشتہ داروں میں چلی جائے گی۔ تو ایسی لالچ، ایسی ہرس اور ایسی جائیداد اور ایسی دولت کا کیا فائدہ جو آپ کو آخر میں جیل کی کال کوٹری میں پہنچا دے یا آپ کو عمر قید اور پھانسی کی طرف لے جائے۔ تو نیگیٹو راستے پہ نہ چلیں۔ جو لوگ آپ میں سے مایوس ہو کر کوئی یا لالچ میں آ کر اس طرح کے راستے اپناتے ہیں، توبہ کریں، واپس آئیں اچھے راستے پہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کے گناہوں سے بچیں، اور اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اگر آپ کو جانتے ہوں تو آپ نے بھی کوئی رائے ہو، یا آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اس عورت نے کیا کیا، کیوں کیا، آپ کی کیا رائے ہے اس خبر کے بارے میں، تو کمنٹ باکس میں ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اس طرح کے کوئی اور واقعات آپ نے پڑھے ہوں یا کسی اور ملک کے، یا ہم نے تو ہے ڈراموں کی اور ٹی وی سیریز کی بات کی اور کرائم سیریز کی بات کی کہ اس میں اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں یا پڑھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ کوئی اور اس طرح کے واقعات جانتے ہیں تو ضرور بھیجیے گا۔ جیسے ایک اور خبر تھی کہ بھارت میں بیوی سے جھگڑے پر شوہر نے 2 بیٹیوں اور بیوی کو قتل کر دیا۔ اب یہ بہت زیادہ وائلنس ہو گیا ہے، ساری دنیا کے ہر علاقے میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں،
اب یہ بھارت کی بھی یہی خبر آئی ہے کہ دہلی سے یہ خبر ہے کہ اس نے اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو قتل کر دیا. اور یہ واقعہ جو ہے یہ دہلی میں کاروال نگر میں پیش آیا ہے، جہاں 28 سالہ شخص نے اپنی بیوی اور 2 کم سن بیٹیوں جن کی عمریں 5 اور 7 سال تھیں، معصوم بچی ہیں بیچاری، ان کو گھر میں قتل کر دیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی تفتیش سے پتہ چلا کہ میاں بیوی میں کافی عرصے سے جھگڑے چل رہے تھے جو ممکنہ طور پر اس واقعے کی وجہ بنے. قتل کا اصل محرک کبھی پولیس کے سامنے نہیں آیا، لیکن ملزم نے قتل کس طریقے سے کیا اس کی وہ جانچ کر رہے ہیں. واقعے کے بعد ملزم فرار ہو گیا اور پولیس نے اسے گرفتار کرنے کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا. جائے وقوع سے فرانزک ٹیم نے شواہد جمع کر لیے جبکہ لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا. پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے. صبح 6 بجے جب دروازہ کھلا تو ماں اور دونوں بچیاں بستر پر مردہ حالت میں پڑی تھیں. تو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں جی، نہ صرف پاکستان میں ہو رہے ہیں، پڑوسی ملک میں ہو رہے ہیں، دنیا بھر میں آپ اس طرح کے کرائم واقعات دیکھ رہے ہیں. اور یہ تو سلسلہ جو ہے وہ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک آگے یہاں تک آئی ہے واقعات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و امان میں رکھے. اب بھارت سے ایک اور بھی خبر ہے اسی طرح کی، وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ ایک نجی اسپتال کے باتھ روم میں نرس مردہ حالت میں پائی گئی ہے. یہ بھارتی ریاست اوڈیشہ ہے اور وہاں پہ ایک ہاسپٹل تھا، اس کے نرس ڈیوٹی کے دوران باتھ روم میں پراسرار حالت میں مردہ پائی گئی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ نرس کے ہاتھ پر انجیکشن کے نشانات موجود ہیں اور شبہ ہے کہ نرس نے اپنے خود انجیکشن لگایا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور نے لگایا ہو کیونکہ اہل خانہ نے اسپتال کی انتظامیہ پر شکوک کا اظہار کیا ہے. متاثرہ نرس کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ باتھ روم سے نرس کی لاش ملنے کے 2 گھنٹے بعد انہیں اطلاع دی گئی. نرس کے بھائی نے بتایا کہ اس کی بہن سے فون پر بات ہوئی تھی اور وہ رکشا بندھن منانے کے لیے آنے والی تھی. اس کے ساتھ کوئی پریشانی بھی نہیں تھی کہ وہ خودکشی پر مجبور ہوتی. پولیس نے واقعے کی تفتیش مختلف پہلوؤں سے شروع کر دی ہے. اسپتال کی CCTV فوٹیج کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور عملے سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے اس حوالے سے کوئی نئی اپڈیٹ آئے. تو اس طرح کے جو واقعات ہوں گے ہمارے علم میں آئیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مقصد جو ہوتا ہے کہ اس طرح کے گناہوں سے آپ بھی بچیں اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں تو ان سے عبرت حاصل کریں. آئندہ ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوگی، تب تک اجازت دیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ.